عون المعبود شرح ابو داؤد، اس کے اندر لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ انصاری، جب ان کا انتقال ہوا نبی پاک علیہ السلام آئے، سرکار نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ ثم رفع یدیہ، اس کے بعد سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، تمہاری طرح جیب میں نہیں ڈالا، ہاتھ اٹھا لیے، ثم رفع یدیہ، سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور دعا اٹھا کے کیا کیا؟ وقال، سرکار نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ اللہم الق طلحہ یضحک الیک، یا اللہ جب کل قیامت والا دن آ جائے میرے غلام حضرت طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے۔ میں نہیں کہتا، میری بات ہو تو آپ اعتراض کریں، تمہارے دیوبندیوں کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں، عون المعبود شرح ابو داؤد جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 197، لے جاتے ہیں تو مولوی صاحب کو شاید ہمت ہو سکے جواب دینے کی۔ اور دوسری بات پیش کرتا ہوں، یہی روایت فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 118 میں بھی موجود ہے، یہی روایت تمہارے دیوبندیوں کے ترجمہ مظاہر حق شرح اردو ترجمہ مشکات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 531 میں بھی موجود ہے کہ حضور نے دعا کی جنازے کے بعد، اور کیا دعا کی؟ فرمایا اللہم الق طلحہ، یا اللہ قیامت والے دن جب میرے غلام طلحہ بن برہ انصاری سے ملاقات کرنا، کس حال میں؟ تضحک الیک وتضحک وادخر، کہ یا اللہ اس حال میں ملاقات کرنا کہ میرا غلام حضرت طلحہ بن برہ انصاری تیری رحمتوں کو دیکھ کر مسکرا، تو اسے دیکھ کر مسکرا۔ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی، فتویٰ لگانے کے تمہارے فتوے کی روح سے حضور علیہ السلام بھی نہیں بچے، تمہارے فتوے کی روح سے نبی پاک علیہ السلام بھی بدعتی ہوئے۔ یہی نہیں، آئیے اور بھی حوالہ دے دوں، جب جنگ موتا ہو رہا نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، سرکار ممبر پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام اور ملک شام جو فاصلہ تھا وہ سارے حجاب ختم ہو گئے، سرکار نے فرمایا خضر رائے تو زید، ابھی جھنڈا میں دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، حضرت زید نے جھنڈا اٹھایا، وہ کمان سنبھال رہے ہیں، سرکار نے فرمایا فاصیبا، لیکن وہ شہید کر دی گئے، لڑتے لڑتے حضرت زید شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد فرماتے ہیں صلی علیہ ودعا لہ، حضور نے وہیں پہ اس کا جنازہ بھی پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد دعا بھی اس کے لیے مانگی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں، جواب دے اس کا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ فتح الباری، یہ میرے ہاتھ میں فتح القدیر شرح ہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں بھی ہے، مرقات شرح مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 میں بھی ہے، عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار نے اس کے لیے دعا مانگی۔ اب آئیے یہاں پہ بھی عرض کر دوں، پر الفاظ یہ حدیث کے صلی علیہ ودعا لہ، صلی علیہ کے دعا علیہ اس لیے کہ واو حرف عطف میں آیا۔ عرض یہی کر رہا ہوں، یہ کتاب جب وہاں ہوتی ہے تو اس کی عبارت اور پوزیشن ہے، جب ہمارے پاس پہنچتی ہے تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے، آپ کی وجہ سے اگر اس کا بھی ایک خط ہو، چھوڑوں گا نہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی یہ مجموعۃ الفتاوی، اور یہاں پہ آپ نے قاضی خان، مجھے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی بات نہیں ملی، بڑی باتیں کر رہے تھے، 30 لاکھ حدیثیں، ایک حدیث پیش کریں نا، گئے کیوں قاضی خان کی طرف؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف کے سامنے؟ قاضی خان کی کیا حیثیت ہے سیاستہ کے سامنے؟ آئیے میں آپ کے بات کرتا ہوں، آپ نے قاضی خان کا جو پیش کیا ہے، آپ نے فتوی عالمگیری پیش کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ لا یقوم لکھا ہے یا لا یجوز؟ جواب دے، ابھی کیا لکھا ہے؟ لا یقوم لکھا ہے یا لا یجوز؟ ابھی جواب دے، ابھی جواب دے، ابھی مجھے اس بات کا بھی جواب دے۔ لا یقوم لکھا ہے لا یجوز؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، لا یقوم جس سے سرکار نے منع کیا اس لا یقوم سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کا اس سے مطلق قیام مراد ہے، اگر آپ کا اس سے مطلق قیام ہے تو آئیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مسلم شریف، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار جنت المسیح تشریف لائے، وہاں کے کیا کیا؟ فاطال القیامہ، سرکار نے لمبی قیام کیا اور اس کے بعد دعا مانگی۔ اگر تمہارے نزدیک سے مراد مطلق قیام ہے تو بتاؤ حضور تمہارے نزدیک میں رسی ہوئے کہ نہیں؟ کیا جواب سے آپ کی عزم کر جاتے ہیں؟ باقی بات آپ نے کی مرقات شرح مشکات پیش کی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ نے بددیانتی کی۔ ملا علی قاری کے عقیدے کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ آئیے مجھ سے پوچھے کہ ملا علی قاری کا کیا عقیدہ تھا، کہ وہ جنازے کے بعد دعا کو جائز مانتے تھے یا نہیں مانتے؟ یہ ہے میرے ہاتھوں میں مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، یہ ہے میرے ہاتھ میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح مشکات
جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 161 ہے، وہ حدیث نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. میرے امتیوں، جب تم نے کسی میت کا جنازہ پڑھ لیا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. آپ کو پتا ہوگا اذا صلیتم یہ شرط ہے، فاخلصوا اس کی جزا ہے، اور فاخلصوا پر فا داخل ہے، اور جب فا داخل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا نکالو، یہ نکالو نور الانوار نکالو، نور الانوار لاؤ، مختصر المانی لاؤ. مختصر المانی صفحہ نمبر 95 کے اندر لکھا ہے الفاء للتعقیب. فا کبھی کسی چیز پر داخل ہو جاؤ تو تعقیب کے معنی کے لیے آئے گا. مطلب کیا؟ سرکار نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے نماز جنازہ پڑھا فاخلصوا له الدعاء، پھر اخلاص کے ساتھ دعا کرو. کیا معنی؟ سرکار نے فاخلصوا فرمایا، فا اس میں داخل کیا، الفاء للوصل مع التعقیب. فا کا مطلب جب کسی صیغے میں داخل ہوگا یعنی اس کے فوراً بعد یہ کام. کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا جب تم نے جنازہ پڑھا اس کے فوراً بعد اس کے لیے دعا مانگو. آپ نے پیش کی ملا علی قاری. آپ کیا جانے ملا علی قاری کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے پیش کروں. یہ میرے ہاتھوں میں مرقات شرح مشکات جو آپ نے پیش کی، آپ نے بددیانتی کی. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل. وہ فرماتے ہیں وقال ابن حجر، اس کے بعد فرماتے ہیں فیہ دلیل علی وجوب تخصیص المیت بالدعاء. اس حدیث شریف میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنازے کے بعد میت کے لیے خاص دعا مانگی جائے. اور فرماتے ہیں آگے یہ نہیں، قال ابن حجر وصححہ ابن حبان. ابن حجر نے بھی اس کو صحیح کہا، ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا. ان کو یہ پتا نہیں تھا 14ویں صدی میں کالے چشمے والے مولوی آ کے انکار کریں گے. جگاتے کونوں نے جگاتے کونوں لیکن ایک خشکی بنیں گے محنت سمپت نہ کہ خالص بولیں گا من تقدیر کو نہیں بڑا دین کریں میں بار بار جناب صدر صاحب کی جو اصل سوال ہے، جو اصل بات ہے، اس کا جواب نہیں ملتا. ادھر سے گنجڑک باتوں سے عوام کو اور یہ حاضرین مجلس کو. اگر بات ایسی ہے جیسے تم نے کہا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، یہ خدا کا بندہ ذرا سوچنا چاہیے. یہ دعا وہ دعا ہے جو جنازے کے اندر ہے. واقف کے لیے اچھا میں آپ کو عرض کروں گا، ہاں سے آپ گھبرا گئے ہیں. اچھا میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو قرآن کی قرات کرو تو بعد میں سنو. اور کیا ہوگا؟ پہلے سنو، اندر سنے، قرات کے اندر سنے یا بعد میں؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں جواب دوں؟ ہاں. پھر آپ بولیں گے نہیں نا؟ میرا خیم ہے اس کا جواب دینا. کیوں پوچھیں گے؟ آپ اپنے خیم میں بولتے جانا. اور دوسرا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. جب تم کسی سفر پہ جاؤ تو سفر کے اندر نماز قصر پڑھو، نہ کہ سفر کے بعد. جب قرآن پڑھو تو قرآن سے پہلے تم اعوذ باللہ پڑھو. جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، قرآن کے اندر سنو. یہ ہو سکتا ہے؟
ایک آدمی آزان پہلے دے دے اور آزان فارغ کر کے اب سڑک پر جا رہا ہو، کدھر؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آواز کہاں تک پہنچی ہوئی، وہ آواز کو آپ اس وقت اندازہ لگا سکتے تھے جب آزان دے رہے تھے۔ آزان ختم ہونے کے بعد آپ کو کس طرح آواز کا پتہ چلے؟ تو جو حدیث آپ نے پیش کیا اس حدیث کے ترجمے میں بدنیتی کی، سینکڑوں بلکہ ہزاروں محدثین میں سے کسی نے اس حدیث کا یہ معنی نہیں کیا ہے جو تم نے کیا، اگر کیا ہے تو نہ اس کو سامنے رکھو۔ سینکڑوں میں سے ایک پیش کر دیں، یہ قاضی خان مختصر ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اچھا اس حدیث یہ کا ملا علی قاری جن پر آپ ناز کر رہے تھے، جو کیا کہتا ہے ولا یدعو، آپ نے ان لوگوں کو دھوکہ دے دیا کہ ولا یقومو ولا یقومو ولا یقومو۔ لا یجوزو ہے، دکھاؤ ابھی بھی۔ ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو ہے تو ابھی بھی دکھاؤ، بسم اللہ، کوئی لا اعتراض نہیں۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ ولا یدعو کا کیا معنی ہے؟ لا یجوزو دکھائیں۔ لا یدعو لا یدعو کا معنی یہ ہے، ولا یدعو کا معنی یہ ہے کہ دعا نہ کرو، تو یہ ہے منع۔ جو چیز ناجائز ہوتا ہے تو وہاں کہا جاتا ہے۔ کسی بچے سے کہتے ہو بچہ یہ کام نہ کرو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جائز نہیں۔ خدا کا بندہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب سنو اس کو بھی سناؤ۔ اشد اللمعات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم المیت فاخلصوا له الدعاء، چون نماز گزارید بر میت پس خالص کنید برائے وی دوارا و اخلاص بھی آمیخ کردن و بیریا و سمع آمودن صادق۔ حدیث کا ترجمہ کرتا ہے واللہ خوانتا زورا مچ۔ اچھا، چون نماز گزاری پر میت پس خالص کنید برائے وی دوارا و اخلاص بے آمیغ کردن و بیریا و سمعہ آوردن طاعت خدا را۔ سبحان اللہ۔ بولو۔ حدیث کا کیا معنی کیا شیخ نے حدیث کا کیا معنی کیا؟ کہ حدیث کا معنی یہ ہے جب کسی میت پر نماز جنازہ پڑھو عاجزی سے پڑھو، ریا نہ کرو، کسی کا لحاظ نہ کرو کہ یہ سردار کا جنازہ ہے، یہ چیئرمین کا جنازہ ہے، یہ ممبر صاحب کا جنازہ ہے، یہ غریب کا ہے، نہ سب کو اخلاص۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہ امام نے لکھا ہے، تم نے تو نہیں لکھا۔ ہاں، تو حدیث ملا علی قاری بھی اسی کا لکھتا ہے۔ اور اچھا، یہ فتاوی عالمگیری نواب صاحب آپ کے اور سارے مجلس والوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات، مولانا صاحب نے حدیث شریف کا ترجمہ کیا، مجھے کہتا ہے آپ نے بددیانتی کی، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آپ نے غلط ترجمہ کیا، خود خدا نے کیسے کیا اور ہمارے لیے آسانی پیدا کی، اشد اللمعات کھول لیا اور کھول کے وہی ترجمہ کیا جو ترجمہ میں نے کیا ہے۔ کیا اس میں پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ بولے ابھی پس کا لفظ ہے کہ نہیں؟ پس فارسی کے معنی کا کیا معنی ہے بتاؤ؟ جنازے سے پہلے، جنازے کے اندر، جنازے کے بعد، کیا معنی؟ اندر بس کمان اندر ہے، اندر ہے۔ سبحان اللہ، پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کو اتنا نہیں آتا تو آئے میرے پاس، میں آپ کو 9 میل پڑھاؤں گا، آپ کو فارسی بھی بتا دوں گا کہ پس کے معنی کیا ہوتے۔ لے جائیے بسم اللہ، اپنی کتاب سے آپ نے میری دلیل کو اور بھی زیادہ مضبوط کیا۔ آئیے اور بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولوی صاحب کہہ رہے لیکن یہ فا کے معنی اندر، مولانا صاحب آج جو اضافہ قرآن آیا ہے اس سے پہلے لفظ قرات ہے، قرات کے معنی یعنی جب تم قرات شروع کرو فاستمعوا تو فا کے معنی تم سنو، یہ نہیں قرات کے اندر، چونکہ قرات کا ذکر پہلے ہے۔ وہاں سفر کا اثر ہے، کیا مطلب سفر شروع کرو تو قصر کرو، اگر یہی معنی آپ والا تو بسم اللہ کر کے جواب دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کھانے کے اندر منتشر ہو جاؤ، کیا مطلب؟
پہلی بات مولانا صاحب، میں نے قرآن کی پوری 6 آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے ابھی تک ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا ہے۔ ہمت تو ایک آیت کو غلط ثابت کریں اور کہیں کہ میں نے فلانے کا جواب دیا، جواب تو دینا۔ کب سے آپ نے صدقہ کہنا شروع کر دیا، بات تو کہتے ہیں ناجائز حرام اور یہاں پہ سارا عرب کر کے جا رہے ہیں، نہ کوئی جواب نہ کوئی عدم جواز۔ دوسری بات میری، میں نے پیش کر دی عون المعبود شرح ابو داؤد، آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ حضور آپ کے نزدیک بدعتی ہوئے یا نہیں جنہوں نے جنازے کے بعد دعا مانگا۔ میں نے دوسری حدیث پیش کر دی کہ سرکار نے زید کا جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی، آپ وہ بھی عزم کر کے بتائیں سرکار وہاں بدعتی ہوئے یا نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق۔ تیسری بات فتویٰ تعلم دیوبند آپ کے اپنے گھر سے میں نے پیش کی، آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ بھی کہا گئے عزم کر گئے کہ تمہارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس میں کچھ حرج نہیں، لکھ کے دے دو، تم بھی اتنی کیوں مناظرے کرتے ہو، تم بھی پرچے پہ لکھ دو کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے میں کچھ حرج نہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، کیوں اتنے لمبا کر رہے ہو؟ تمہارے مفتی صاحب تو کہتے ہیں حرج نہیں اور تم کہہ رہے ہو۔ دوسری بات جو دلیل میں پیش کر رہا تھا وہاں پہ آپ کیا جو آتے آپ نے پیش کی ان کی دلیل میں نے دی۔ دوسری دلیل میں نے جو دی کہ آپ کہہ رہے تھے فے کا معنی ہوگا اندر کے لیے، تو بسم اللہ قرآن کی آیت کا جواب دیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا چکو اس کے بعد منتشر ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کھانا کھانے کے بیچ میں منتشر ہو جاؤ؟ کہیں آپ ایسا تو نہیں کر رہے۔ دوسری دلیل میری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب تم نماز پڑھو اس کے بعد متفرق ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ نماز کے اندر صفحے توڑ کے بھاگ جاؤ یا تم اسی طرح کر رہے ہو؟ تو پتا چلا ابھی آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فارسی لغت میں مجھے دکھا دے، ایک بھی لغت کی کتاب نکال کے دکھا دے کسی فارسی جاننے والے نے پس کا معنی بیچ کیا ہو۔ حضرت دکھا دیں تو صحیح نا، یہاں پہ فارسی بولنے والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں پس کے معنی بات کے لیے اندر کے لیے نہیں، آپ نے قبضے سے نکال کے بیچ میں گسیڑ دیا۔ آئیے ایک اور حدیث پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، یہ دیکھیں ابھی میری طرف دیکھیں مولانا، آپ گھر سے مطالعہ کر کے آ جاتے، ادھر دیکھیں ابھی یہ میرے ہاتھوں میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 212 کے اندر حدیث موجود ہے۔ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، مولا علی شیر خدا مشکل کشا، آج سنیوں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں وہی علی مولا علی، انہوں نے جنازہ پڑھا کس کا؟ حضرت یزید بن مکفف کا۔ یزید بن مکفف کا جنازہ پڑھا کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں فکبر علیہ 4 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھا، ثم مشا، جنازہ پڑھنے کے بعد 2-4 قدم چل کے حتی اتاہ، مولا علی شیر خدا میت کے قریب آئے، فقالا، قریب آنے کے بعد مولا علی شیر خدا نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم عبدک وابن عبدک نزل بک اليوم فاغفر له ذنبه ووسع علیہ مدخلہ۔ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، رب العالمین اس کی گناہیں بھی بخش دے اور اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ تم نے لکھ کے دیا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، فتوا لگاؤ مولا علی شیر خدا بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ اب جواب دینا پڑے گا آپ کو، پہلوں کی طرح عزم نہ کر جانا۔ ابھی تک قرآن کی ساری آیتیں باقی آپ نے جواب نہیں دی، جتنی حدیثیں میں نے پڑھی آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے مختصر معنی پیش کر دیا آپ کے سامنے، یہ لیجئے پھر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ تدل ان الفاظ تدل علی التعقیب من غیر تراخ۔ فا کا وضع کس لیے ہے؟ یہ تاخیر کے لیے، بغیر کسی تاخیر کے۔ کیا مطلب؟ سرکار فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم نے جنازہ پڑھ لیا فخلصوا، بغیر کسی تاخیر کے اس کے لیے دعا مانگو۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا معنی اخلاص کے ساتھ، سر یہاں پہ کوئی ریا نہ ہو، یہ نہ ہو کوئی وڈیرا ہے کوئی جنازہ۔ حضرت پھر آپ نے ضیاءالحق کے جنازے کے بعد کیوں دعا مانگی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال یہ ہے جناب نواب صاحب اس طرح کی مناظرے کو جاری رکھنا وہ اس لیے کہ مد مقابل جان چھڑانے کی کوشش کر کے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے۔ دعا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ جنازہ کا سلام پھیر دیا وہی کرے دعا، یہ ہے کسی کو وہ قیامت تک نہ ثابت کر سکتا ہے نہ اس کے پاس کوئی رہا۔ یہ جو وہ ثابت کر رہا ہے یہ بعد کی دعائیں ہیں، ابھی بھی میت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ، جب کوئی امتی بیمار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دفنانے تک ساری ہدایات حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ آخر یہ ہدایت امت کو کیوں نہیں دیا کہ جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ اس کا جواب ابھی تک نہیں۔
کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. آپ سارا قرآن پڑھو، مجھ سے جواب لے لو. مجھے کیا پڑا ہے آفت کی بات، میں قرآن کی ہر آیت کا آپ کو جواب دے دو. جو مقصد ہے آپ اس سے بات کرو، میں اس کا جواب تو آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہ کتاب ہے فتاوی عالمگیری، فتاوی فتح القدیر، فتاوی ہندی عالمگیری، فتاوی قاضی خان. یہ سارے کے سارے فتاوی جو چھوٹی کے امام ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اب سنو، ولا یقوم بالدعاء، وہ کہتا تھا ولا یدعو، یہ کہتا ہے ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ. یہ تو اگرچہ عربی ہے لیکن ہر آدمی اس کا بعد کا لفظ تو سمجھتا ہے. ولا یقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ لأنه دعا مرة لأن أكثرها دعاء. جنازہ کے بعد دعا مت مانگو، اس لیے جنازہ خود ہی دعا ہے. دعا کے بعد کیسے دعا مانگتے ہو؟ یہ ہے عالمگیری، جس کو 400 علماء نے اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ترتیب کیا. 2 منٹ میں بولتے جو اورنگزیب عالمگیر نے 400 علماء کو اپنی سلطنت میں بٹھا کر کمیٹی کہا کہ فقہ کی ایسی کتاب تدوین کرو، فقہ جمع کرو کہ جو میری مملکت میں، میری سلطنت میں ابدی یہی لائے عمل ہو اور یہی دستور ہو مسلمانوں کا. 400 علماء نے متفقہ بیٹھ کر، بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے آج سے 200-300 سال پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور یہ کتاب کیا کہتی ہے کہ ولا یقوم بعد الجنازہ للدعاء لأنه دعا مرة. جنازہ کے بعد اور دعا کی ضرورت اس لیے نہیں کہ جنازہ خود ہی دعا ہے. تو آپ نے 400 علماء کی محنتوں پر پانی پھیر دیا. بیک جنبش قلم، یعنی دیکھو، نہ ماننا، جو نہیں مانتا وہ کسی ضد پر ہے تو اس کو خدا مانو. ہمارے اور آپ کی کیا اختیار؟ ابو جہل نے نہیں مانا تو نبی علیہ السلام نے زبردستی سے اس کو مسلمان نہیں کیا. آپ بھی نہ مانو تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ اگر آپ انصاف سے بات کرتے ہو اور انصاف سے مناظرہ کرتے ہو، بار بار کہتے ہیں میں نے 4 آیتیں پڑھی ہیں، سریلی آواز کے ساتھ لوگ اس کو واز کرتے ہو اور دکھاتے ہو کہ یہ مناظرہ ہے، یہ قطعاً مناظرہ نہیں. آپ اس لیے سریلی آواز سے بات کرتے ہو تاکہ اس خبیث سے میرا وہ فوٹو آ جائے، اور یہ اور کچھ بھی نہیں سوائے لوگوں کو دھوکہ دینے کا. کیونکہ عوام الناس جاہل ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو ناچتے ہوئے اس پہ دیکھیں گے کہتے دیکھو وہ بوڑھا تو بات نہیں جانتا تھا، یہ کھانا حرام کو بہت ہی بدک رہا تھا گھوڑے کی طرح. خدا کے لیے ذرا سوچ، اگر یہ صورتحال رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مولوی صاحب، اگر اس خبیث میں میں ناچ رہا ہوں تو آپ بھی نادم ہو رہے ہیں. آپ کو بھی لوگ دیکھیں گے، مجھے بھی ناچتے ہوئے دیکھیں گے. انشاءاللہ وہ خود فیصلہ کریں گے کس کے پسینے پہ، کس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے. وہ لوگ دیکھیں گے، انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے گا. آئیے پھر یہ بات عرض کر دوں. آپ کہتے ہیں جی فتوی عالمگیر 400 علماء نے لکھا. کیا وہ آپ کی طرح مولوی نہیں تھے؟ کیا ان مولویوں کو سرکار کی نصیحتوں کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان مولویوں کو حضرت مولانا شیر خدا کا یہ عمل پتہ نہیں تھا؟ کیا ان مولویوں کو ان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عمل کا پتہ نہیں تھا؟ آئیے یہ ہے میرے ہاتھ میں بتائے اور سنائے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق ایک جنازے سے رہ گئے. جب جنازے سے رہ گئے دوبارہ آئے، سرکار کڑے ہیں، عمر فاروق قوم کے ساتھ آئے. آ کے انہوں نے کیا کیا؟ فاراد ان یصلی ثانیا. حضرت عمر فاروق نے یہ چاہا جنازہ میں پہنچا نہیں، میں دوبارہ جنازہ پڑھ دوں. جب انہوں نے یہ خیال کیا، سرکار نے فرمایا اے عمر اس طرح نہیں ہوگا، الصلاۃ علی المیت لا تعاد. جب نماز جنازہ پڑھا جائے تو میت پر نماز جنازہ دوبارہ دہرایا نہیں جاتا. میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. سرکار نے عمر فاروق کو بتایا ولکن ادعو للمیت واستغفر اللہ. وہ یہ ہے، ہاں جنازے کے بعد جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، ہاں جنازے کے بعد میت کے لیے دعا مانگی جاتی، اس کے لیے استغفار کیا جاتا. جواب دیں. آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے. ابھی آپ جواب دیں کہ یہ بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ خاموش.
अपनी बारी में बोले, खबरदार जो बोला। हजरत उमर फारूक को क्या सरकार ने गलत तरीका बताया? मैं नहीं कहता। अब इस पर इजमा हुआ कि इनके सरकार के सामने कोई काम किया गया, सरकार ने उससे मना नहीं किया। उसूल शासी के अंदर है, निकालो मुझे उसूल शासी दे दो, मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे कोई महल होता है बयान करने का, वहाँ पे सुकूत इख्तियार किया जाए, वो सुकूत का मकाम बयान किया हो जाता है। सरकार के सामने ये काम किया गया, सरकार ने इस पर सुकूत इख्तियार किया, गोया कि इस पर उम्मत का इजमा हुआ, सहाबा ने इस पर इजमा किया। आइए ये नहीं, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम जो कि यहूदियों के मशहूर आलिम से बाद में मुसलमान हुए, वो एक जनाजे से रह गए। जब जनाजे से रह गए, उन्होंने देखा कि जनाजा पढ़ा जा चुका है, वहीं से उन्होंने आवाज दी, फरमाया नबी के सहाबा इन सबक़्तमूनी बिस्सलाति अलैहि फला तस्बिक़ूनी बिद्दुआ लहू। फरमाया अगर तुमने जनाजा पढ़ने में, नमाज पढ़ने में मुझसे सबकत की है, फला तस्बिक़ूनी बिद्दुआ लहू, अब दुआ में मुझसे सबकत न करना, ठहर जाना, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी दुआ में शामिल करें। पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का भी ये अकीदा था कि जनाजे के बाद दुआ पढ़ा जाता है। आपने तो फतवा लगाया कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला बिदती, आपने अब्दुल्लाह बिन सलाम को बिदती करार दिया, आपने हज़रत उमर फारूक को बिदती करार दिया, आपने मौलाना शेर खुदा को बिदती करार दिया, आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बिदती करार दिया। मौलवी साहब अभी आपने एक भी आयत का जवाब नहीं दिया, अब भी जवाब दे हिम्मत है कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला साइल है कि नहीं। अल्लाह फरमाता है कुरान में, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दअाहु व यक्शिफु सू, कौन है जो लाचार की सुनता है और उससे सख्तियों को दूर करता है। अब जवाब दें कि जनाजे के बाद दुआ मांगने वाला लाचार है कि नहीं। मौलवी साहब कहते हैं नहीं जी, दुआ तो जनाजे के अंदर खुद शामिल है। मौलवी साहब इस पर मैं आपको तब मज़ा के लिए एक बात सुना दूं। मौलवी साहब गए किसी के पास, कहने लगे जनाजे के अंदर दुआ है, जनाजे के बाद नहीं। उसने कहा मौलवी साहब बैठ जाओ, गर्मी का जमाना था, मुर्गी का सालन ले आया, मिर्ची भी ज्यादा डाल ली, मौलवी साहब को प्यास भी लगा था, पानी, कहने लगा मौलवी साहब पानी सालन के अंदर है, कहने लगा पानी, कहने लगा पानी सालन के अंदर है, कहने लगा होंठ जल रहे हैं, गला खुश्क हो रहा है, सीना तक रहा है, पानी अंदर भी हो बाहर भी हो, दोनों जगह जायज, गिलास पानी का तो दे दे। मौलवी साहब कहने लगा सालन के अंदर भी पानी जायज है, सालन के बाहर भी पानी जायज है, इसी तरह जनाजे के अंदर भी दुआ जायज है, जनाजे के बाद भी। आज पता चला, भी आप कहते हम दुआ के मुनकिर नहीं, पहले तो हमें कहते थे बुजुर्गों के पास जाके मांगते, गैरुल्लाह के पास, अरे हम गैरुल्लाह के पास जाते हुए मांगते हैं, चलो ठीक है, तुमने उसे शिरका और खुद खुदा से मांगते हुए रोकते हो, कमाल है, खुद खुदा से क्यों रोकते हो? तो जाहिर यह है कि अगर हम वलियों के पास न जाए, हमें मना करो, खुद खुदा से तो मांगो, तुम तो खुदा के भी मुनकिर हो गए। आइए मैं आपके सामने नमाज खत्म चलो बस आखिरी तकरीर अन्ना दिम्मत सवर की नुमा मर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चालाकी का हद है, चाली का कोई सुन्नी शोर न बचाए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई न बचाए। चालाकी का हद ये है, जिस बात पे झगड़े हैं उस पर दलील नहीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने दुआ मांगा तो तुम भी मांगो, हम किसने रोका? लिख के दे तो जनाजे के बाद जनाजे के बाद नहीं मांगा है, क्या हदीस के अल्फाज दिखाओ, हदीस के अल्फाज हदीस के दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ मौलवी साहब को। हाँ बोलते जो अच्छा, वो इज्तिमाई दुआ नहीं मांगा। एक आदमी आया था, जनाजा की नमाज हो गई, एक शख्स आया, ठीक है मैं समझता हूँ अरबी नहीं देखे, आप फारसी नहीं जानते तो क्या जाने, फस वाला जवाब देना, फस वाला। अच्छा, एक शख्स आया, नमाज जनाजा हो चुका, अब उसको अरमान आया, अफसोस आया, तो लोगों ने कहा कि अगर नमाज जनाजा तुमसे फौत हुआ तो कौन सा आसमान गिर गया, तो उसके लिए दुआ करो। यही बात है। हाँ, दुआ तो कर लो या ना, दुआ से कौन किसी को रोकता है? खुदा का बंदा। मुत्तसिल नमाज जनाजा के इज्तिमाई दुआ, ये है तुम्हारा और हमारा झगड़े की बात। और फतवा दारुल देवबंद में क्या है? फतवा दारुल देवबंद की इबारत को तुमने गलत पढ़ा,